ایک شخص اگر قرآن و حدیث کو نہیں مانتا تو ہم کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سچا دن ہے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے اٹھائے جانے پر تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا۔ تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ باقی انسان جو ہے وہ ایک پیدا کس چیز سے پیدا ہوئے، ایک نطفے سے پیدا ہوئے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے اس سیریز کے مقاصد رکھے تھے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، کن کن مراحل سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، اس کا ایک تذکرہ ہوا تھا۔ اب باقاعدہ ہم اس موضوع کو آغاز کرتے ہیں، اور شروع میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ یہ آخرت کے دن کا موضوع ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 شقیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا برزخی زندگی، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو پہلی تقسیم قیامت کے دن یا آخرت کے دن کے مسائل کے بارے میں اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ برزخی زندگی آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں قیامت کا جو منظر ہوگا، جو یوم القیامہ ہے، اس کے بارے میں بات آتی ہے۔ اور تیسری چیز جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سیریز کے اندر ان تینوں جوانب کو کور کریں، اور اس سے متعلقہ جو اہم مسائل ہیں اور جو قرآن و حدیث کی درست تعلیمات ہیں اور تصورات ہیں ان معاملات کے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم مزید برزخی زندگی کو سمجھنا چاہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے موت، برزخ کا آغاز موت سے ہوتا ہے، برزخی زندگی کا آغاز انسان کی موت سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر کی آزمائش ہے، اس کے اندر نعمتیں بھی ہیں انسان کے لیے، اس کے اندر آزمائش اور عذاب والی کیفیات بھی ہیں۔ اور تیسرا جو برزخی زندگی کا اختتام ہے وہ ہے سور پھونکا جانا۔ تو یہ تینوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی اس سیریز کے اندر گفتگو کریں گے۔ البتہ سب سے زیادہ تفصیلات اور سب سے زیادہ اہم ہماری جو توجہ رہے گی وہ قیامت کے دن کے وہ موضوعات جس میں ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، وہ کون کون سے مشہور ٹاپکس ہیں ان کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیے۔ سب سے پہلے قبر سے نکلنا، یعنی کہ البعث، لوگ دوبارہ سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر حشر میں جمع ہونا، میدان حشر ہے، میدان حشر کے اندر شفاعت کا عالم بھی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر لوگوں کے نامہ اعمال انہیں دیے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اس کے بعد حوض کوثر ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، اس کے بعد قنطرہ۔ یہ سارے کے سارے جو میں الفاظ بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ مختلف اسٹیجز ہیں قیامت کے دن کے۔ ان کی ترتیب کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس ترتیب سے یہ رونما ہونے والے ہیں اور ان کی کیا کیفیات اور صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک نقشہ تھا جس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ آج کی نشست میں بہت ہی اہم موضوع انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کس طرح سے بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ تقریباً 115 مقامات پر ہوا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا کا تذکرہ بھی کم و بیش اتنی مرتبہ ہی ہوا۔ تو ذرا سوچئے کہ میری اور آپ کی جتنی فکر اور جتنی سوچ دنیا کی طرف جاتی ہے، کم از کم اتنی تو آخرت کی طرف جانی چاہیے، ورنہ اگر سمجھدار انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق مل گئی ہے، تو وہ پھر اس دنیا کو اپنے لیے انتہائی کمتر جگہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام کو سخت تکلیف میں ہے، بھوک کا عالم ہے، کچھ بھی وسائل میسر نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، اور تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ اس انداز سے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو تسلی دیا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی بے رغبتی کی تو بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث ہمارے سامنے آنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے ساتھ ایسے ہے کہ انسان اپنی انگلی کو ایک سمندر میں ڈال لے، بس وہ دیکھ لے کہ کس چیز کے ساتھ وہ واپس اپنی انگلی کو لے کر آتا ہے، یعنی کیا چیز اس کی انگلی ایک سمندر میں جب ایک مرتبہ آپ اس کو ڈبو لیتے ہیں کتنا اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ تو یہ پورا جو سمندر ہے یہ آخرت کا عالم ہے، اور جو دنیا ہے وہ بس اتنا پانی ہے جو میری اور آپ کی اس طرح سے انگلی کے اوپر باقی رہ جائے۔
تو خیر کوئی تقابل ہی نہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے کس انداز سے آخرت کے دن کو بیان کیا۔ تو ایک انداز قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کی باقاعدہ قسم فرمائی، قسم کھائی، فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، بہت سے اہل کفر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بھلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے ضرور میرے رب کی قسم، وربی، اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیے، لتبعثن، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے، کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتلایا جائے گا جو تم عمل کرتے آئے ہو۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جو انسان کی پہلی خلقت ہے، میں اور آپ دنیا میں جس طرح آئے، اس کو پیش کیا بتانے کے لیے کہ دوسری خلقت بھی ضرور بضرور ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ کہیں گے کون ہمیں واپس لوٹائے گا دنیا کے اندر۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دے کہ جس نے تمہیں سب سے پہلے بنایا جبکہ اس سے پہلے تمہاری کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیں کہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں موجود، تو جس نے تمہیں سب سے پہلے بنایا، عدم سے پیدا فرما دیا، وہی تمہیں دوبارہ سے لوٹا دے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے زندہ کرے گا وہ جس نے سب سے پہلے ان کو بنایا۔ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تخلیق کو پیدا کیا اور پھر دوبارہ سے اسی تخلیق کو لوٹائے گا۔ وہو اہون علیہ، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے لیے دونوں ہی آسان ہیں، لیکن دنیا میں انسان یہ بات جانتا ہے کہ اگر ایک چیز پہلے بن گئی اس کو دوبارہ بنایا جانا زیادہ آسان ہوتا ہے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنائے جانے کے مقابلے میں۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ بار بار مفہوم یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پہلی خلقت کو دلیل بنا کے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے اسے بنائے گا اور دوبارہ سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب و کتاب والا معاملہ ہونا ہے۔ ایک اور دلیل قرآن مجید میں ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ انسان تو بہت ہی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ آپ سب نے واقعہ سنا ہے طائف کا واقعہ، کہ جب فرشتہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں یہ طائف کا جو پورا شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ان دو پہاڑوں کو آپس سے ملا دوں۔ دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اگر ایک پہاڑ کو پش کرنا چاہیں تو کیا خیال ہے؟ کیا وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا؟ ہلے گا بھی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتہ، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ دو پہاڑوں کو اس طرح سے ملا دے گا جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے ملا دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی پھر کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر یہ مضمون بیان ہوا کہ انسان اپنی خلقت پر غور تو کرے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے اٹھائے جانے پر تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا۔ تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ باقی انسان جو ہے وہ ایک اسپرم سے پیدا ہوئے، ایک نطفے سے پیدا ہوئے، اس کے بعد من علقہ ایک کلاٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ منتقل ہو جاتے ہیں ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرف، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کو پا لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نوجوانی کے اندر ہی انتقال کر جاتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن نے بیان کیا۔ پھر بتایا کہ کس طرح سے ایک بنجر زمین ہوتی ہے، وہ بالکل اس کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، کہ پانی آتا ہے اور وہ ہلتی ہے اور دوبارہ سے کھیتی اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدے کی، زولوجی اور باٹنی، آج تک سائنس کی دو بڑی شاخیں، ہمارا ایک توجہ رہتی ہے، ہمارا اس کے بارے میں گفتگو رہتی ہے، ان دونوں شاخوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے قیامت کے دن کی حقانیت کو واضح کیا۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی دلیل، اور دلائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس پہ اکتفا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ حکمت والا، اس کے کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ وہ اس طرح کا عمل کیسے کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق بنائے اور اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، اس کے بعد اس کا کوئی
منزل نہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہ ہو، بس یہ دنیا کے اندر ہی کچھ دن گزار کر اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جانا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کے عظمت کے خلاف ہے۔ تو یہ سب دلائل ہمیں سمجھ میں آنے والے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کا دن سچا ہے، اور اس کی تو بہت ساری میں نے کہا مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان دلائل پر ایمان لانے اور ان کے ذریعے قیامت کے دن اور آخر کے دن کی مزید تصدیق کرنے اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔